رات کی تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ موسم بے حد خراب تھا، زوردار آواز میں گرجتے بادل ہر دل میں اپنا خوف پیدا کر رہے تھے، جبکہ اندر بیٹھا ایک وجود سہم سہم کر خود میں سمٹ رہا تھا، مگر کوئی بھی اسے اپنے حصار میں لینے والا نہ تھا۔ ایسے میں ایک حویلا لاشاریوں کی اس حویلی کے بیک سائڈ والی دیوار کو پھلانگتے ہوئے حویلی کے اندر گھسا تھا۔ اپنے موبائل کی جانب دیکھتے اس نے لوکیشن کا اندازہ لگاتے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھائے تھے۔ شاید اس کے آنے کا مکمل انتظام کیا گیا تھا، جبھی اس کا ٹکراؤ راستے میں کسی سے نہیں ہوا تھا۔ اپنی منزل پہ پہنچ کر وہ حویلا پراسراری سے مسکرایا۔ آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والا تھا۔ جس چیز کا اتنے سالوں سے انتظار کیا تھا، آج وہ اسے پانے والا تھا۔ اس کے اندر لگی آنکھ کے شعلے بری طرح دہک رہے تھے۔ بس کسی طرح وہ اس وجود کو سامنے چاہتا تھا، اور پھر اس کی سن لی گئی تھی۔ اپنے سامنے سے آتا وہ وجود دیکھتے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی۔ آ گئے تم؟ بالوں کو ایک ادا سے سائڈ پہ کرتی آواز میں نزاکت سموئے اس لڑکی نے مقابل کے کندھے کو چھونا چاہا، جس پہ اس کے تاثرات میں ناگواری گھلی تھی، مگر اس کے چہرے پہ نقاب ہونے کے باعث وہ لڑکی اس کی یہ ناگواری دیکھ نہیں پائی تھی۔ آ جاؤ بیبی، روم میں چلیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے کمرے میں لے جاتی اس لڑکی کے ہر انداز سے شر ٹپک رہا تھا۔ کب تک بستر توڑنے کا ارادہ ہے مہارانی؟ اٹھو، اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بناؤ۔ وہ جو زمین پہ اپنا بستر بچھائے سمیٹ کر سو رہی تھی، اپنی چچی کی آواز سے بے ساختہ ڈرتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ پوری حویلی میں اس کی چچی کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ ان کے لفظ شہر سے ڈوبے ذروا لاشاری کے اندر تیر کی مانند پیوست ہو رہے تھے۔ وہ بچپن سے محرومیوں کا شکار رہی تھی، ایسے جملہ سننا اس کی عادت بن چکی تھی، مگر دکھ تو اب بھی ہوتا تھا۔ وہ حیران ہوتی تھی اس کی چچی اتنا کڑوا بول کیسے لیتی ہیں۔ جی چچی جان، کانپتی ہوئی آواز میں اس نے ان کو تسلی دینا چاہی تھی کہ وہ جاگ گئی ہے، جب اس کی کپکپاتی آواز پہ ماہرہ لاشاری کی آنکھوں میں مزید خون اترا۔ نوابوں کی طرح بیٹھ کر وہیں سے کیا آوازیں دے رہی ہے؟ اٹھ کر کچن میں دفع ہو، مہرانی لگی ہوئی ہے کہیں کی جو وہیں سے بکواس کر رہی ہے۔ ان کو تو گویا کسی سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی وہیں سے بولنے کی؟ یہ لڑکی دن بدن اپنی حرکتوں سے ان کا خون کھولا رہی تھی۔ معافی چاہتی ہوں چچی جان، ایک سیکنڈ میں ان تک پہنچتی وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولتی، ان کو ناگواری سے آنکھیں گھمانے پہ مجبور کر گئی۔ سب سے ان کی مرضی پوچھ کر سب کا الگ الگ کھانا بناؤ۔ اس کے پرنور مگر اترے ہوئے چہرے کو دیکھتے انہیں زہر خندہ لہجے میں کہا تھا، جب ان کی بات پہ ذروا لاشاری نے ایک گہری سانس بھری۔ ہزاروں ملازم تھے اس حویلی میں، مگر پھر بھی اس کو اذیت دینے کی خاطر وہ سارا کام اس سے کرواتی تھی۔ جی میں بناتی ہوں۔ اپنے آنسو پیتی وہ گہری سانس بھر کر کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہی اس کی زندگی تھی، سارا دن ملازموں کی طرح ان کا کام کرنے کے بعد رات کے دوسرے پہر اسے سونے کی اجازت تھی۔ وہ اس حویلی میں مکمل حق رکھنے کے باوجود بھی یہاں ملازموں کی طرح رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ کی وفات کے بعد اس کی چچی اس پہ ظلم کے پہاڑ توڑتی رہی تھی، جبکہ چچا کے سامنے وہ اس کی ہمدرد بن جاتی تھی۔ لاشاریوں کی اس حویلی میں اب ماہرہ بیگم کا راج تھا۔ دادا دادی جان کی وفات کے بعد یہ حویلی اس کے ماں باپ کی سرپرستی میں آئی تھی، اور اس کے ماں باپ کی وفات کے بعد یہ حویلی اب چچی اور چچا کی سپرد تھی، جو اس حویلی کا بے حد غلط استعمال کر رہے تھے۔ اس حویلی میں صابر لاشاری اپنی بیگم کے ساتھ قیام پذیر تھے، جن کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا قاسم لاشاری اور دوسری بیٹی تمرہ لاشاری، جبکہ صابر لاشاری کے بڑے بھائی ذوالفقار لاشاری کی ایک ہی بیٹی تھی ذروا لاشاری، جس کو ملازموں کی طرح رکھا گیا تھا۔ چچی، قاسم لالا اور سمرہ تو ابھی اٹھیں گے نہیں، آپ کو ناشتہ لا دوں؟ ان دونوں کو جگانے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد وہ اپنی چچی کے واپس تھکے قدموں سے واپس آئی تھی۔ محض 19 سال کی عمر میں اس پہ پوری حویلی کی ذمہ داریاں ڈال رکھی تھیں۔ انہوں نے کیا ثابت کر رہی ہو یہ کہہ کر میرے بچے اٹھتے نہیں ہیں جلدی؟ تمہاری طرح بیٹ نہیں توڑتے راتوں کو، باہر ہوتے ہیں، تھک کر آتے ہیں، جبھی تو اس وقت تک سوتے رہتے ہیں۔ مائرہ بیگم نے حقارت سے کہتے آخر میں اپنا لہجہ فقریہ بنایا، جب ان کی بات پہ پہلی دفعہ ذروا کے چہرے پہ تعصب پھیلا۔ اس عورت کی جوان بیٹی راتوں رات محرموں کے ساتھ ہوتی تھی، اور یہ عورت کتنے فخر اور غرور سے یہ بات کہہ رہی تھی۔ نہیں چچی جان، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ فوراً سے اپنی بات کی وضاحت دیتی وہ گھبرائی تھی، ورنہ کوئی بعید نہ تھی کہ یہ ظالم عورت اسی بات پہ اس کو جھاڑ پلا دیتی، جبکہ ذروا کا دل چاہ رہا تھا اسے یاد کروائے کہ ان کی بیٹی بھی کوئی حلال کام نہیں کرتی، راتوں کو جاگ کر
مگر بول کے اسے مرنا تھوڑی تھا۔ جو بھی تھا اسے اپنی جان بے حد عزیز تھی، تبھی اپنی خیریت کی دعائیں مانگتی وہ 9 دو 11 ہوتی کچن میں چھپی تھی۔ ماہرہ بیگم اس کی پھتریاں دیکھ کر سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ یہ لڑکی انہیں زہر سے بھی بری لگتی تھی کیونکہ یہ اس عورت کی پیداوار تھی جس نے ان کی بہن کی جگہ لی تھی۔ وہ اپنی بہن کی شادی اپنے اس دیور سے کروانا چاہتی تھی، مگر ذوالفقار صاحب کا دل تو اسما خانزادہ پہ جا اٹکا تھا، جس کی بدولت انہوں نے ماہرہ بیگم کی بہن کو ریجیکٹ کرتے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ کچن میں آتی وہ کانپتے ہاتھوں سے پھر سے سب کے لیے کھانا بنانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ جانتی تھی کہ اب ان کے بچے اٹھتے ہی حویلی سر پر اٹھا دیں گے بنا انتظار کیے۔ جب یہ ان کے آنے سے پہلے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ چھوٹی سی عمر میں ایسے کام کرتی وہ اکثر رو دیتی تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی تو نہ تھا۔ محشر میں کہوں گی کہ رحم کر مالک، میں تیرے ماننے والوں کو جھیل آئی ہوں۔ ملازم مر گئی کہیں، میں ایک دن گھر نہیں آیا تو ان لوگوں نے اسے کچھ کھانے کو بھی نہیں دیا۔ ابراہیم خانزادہ کی آواز ہوتی خان میں گونجی رہی تھی۔ وہ بول نہیں رہا تھا، وہ گرا رہا تھا ایک زخمی شیر کی مانند۔ وہ ضروری میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا، جبکہ اس کی غیر موجودگی میں کسی نے بھی اس کے ٹائیگر کو کھانا نہیں دیا تھا۔ مارے غصے کے اس کا برا حال تھا جب حسان خانزادہ اسے کام کرنے کے لیے ناکام کوشش کرنے لگا تھا۔ بھول گیا تھا ہمیں آئندہ یہ نہیں ہوگا۔ وہ جانتا تھا ابراہیم اپنے ٹائیگر کو لے کر کتنا ٹچی تھا۔ جب یہ اپنی غلطی مانتا اسے معافی مانگنے لگا۔ آئندہ میں یہ نوبت آنے ہی نہیں دوں گا، مگر فی الحال مجھے آج کا جواب چاہیے۔ کدھر مر گئے تھے سب جو کسی کو اس کا خیال نہ رہا؟ وہ معاف کرنے والوں میں سے بالکل نہیں تھا، اور جہاں معاملہ اس کی پسند کا ہو وہ بالکل نہیں بخشتا تھا۔ چل بس کر اب دے یار، اور اب دے دیا نا کھانا، معاف کر دے ان کو۔ اس کو کسی بھی طرح اپنے قابو میں نہ آتے دیکھ کر حسام خانزادہ نے اسے اپنے گلے سے لگاتے نارمل کرنا چاہا۔ جب وہ خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتا غصے سے ان ملازموں کو گھورتا جا رہا تھا۔ آئندہ یہ غلطی نہ ہو، تم لوگوں کو کھانا ملے یا نہ ملے، اس کتے ٹائیگر کو کھانا ضرور ملنا چاہیے۔ ملازموں کی جانب ایک نگاہ ڈالنے کے بعد حسام خانزادہ انہیں خبردار کرنے لگا، جس کے دوران اس کی زبان پھسلی تو مگر اپنے ارد گرد ابراہیم خانزادہ کی سخت ہوتی گرفت محسوس کرتا وہ اپنی زبان کو ٹریک پہ لے آیا، ورنہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا اس کے ٹائیگر کو کتنا کہنے پر وہ اس کا گلا دبا دیتا۔ چل اب بس کر، تو مزے ہی لینے لگ گیا ہے۔ اسے اپنے ساتھ مسلسل جمے دیکھ کر حسام خانزادہ نے شرارت سے اسے جھڑا، جس پہ ابراہیم خانزادہ نے مزید اسے خود میں بھیجا تھا۔ ابراہیم چھوڑ، مجھے کوئی دیکھ لے گا۔ اس کی ٹائٹ ہوتی گرفت محسوس کرتے حسام خانزادہ نے اپنی آواز کو خالص زنانہ آواز میں تبدیل کیا۔ جب اس کی ایکٹنگ دیکھتے ابراہیم خانزادہ کا قہقہہ بے ساختہ تھا، چہرے پر شرمندگی تاثرات لیے جس انداز میں حسام خانزادہ نے عورت بننے کی کوشش کی تھی وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ تیرا صحیح ہے یار، جب دل کی عورت بن لے، جب دل کی مرد بن لے۔ اس کو اپنے حصار سے آزاد کرتے ابراہیم خانزادہ نے اپنی گھمبیر آواز میں اس کا ریکارڈ لگایا، جس پہ حسام خانزادہ گڑبڑایا۔ اللہ معاف کرے، تو ہوگا عورت، جانتا نہیں مردانگی کی کیسے کیسے جھنڈے گاڑے ہیں میں نے۔ حسام خانزادہ پہ تو گویا ابر ٹوٹا تھا اپنے لیے عورت کا لفظ سن کر، جب یہ جان بوجھ کر لمبی چھوڑنے لگا۔ باپ تو آج تک بن نہیں پائے، اس کے علاوہ کون سے جھنڈے گاڑے ہیں؟ اس پہ تنزیہ تیر برساتا وہ اپنے قدم اندر کی جانب لے گیا۔ اس کا ارادہ اب باقی سب سے مل کر ریسٹ کرنے کا تھا۔ ابے خبیث، کیا مطلب بغیر شادی کی کیسے باپ بن جاؤں؟ نہیں، میں تو بن بھی جاؤں مگر پھر معاشرے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حسام خانزادہ نے اس کی عقل پہ ماتم کرتے اس کو اصل مسئلہ بتایا، جس پہ ابراہیم خانزادہ نے اپنا سر خم کیا۔ مسئلہ واقعی گھمبیر تھا۔ دیکھا، کر دی نا عورتوں والی بات، پھر کہتا ہے کہ عورت مت کہنا۔ اسے لڑکیوں کی طرف معاشرے میں رہ جانے والی عزت کے بارے میں سوچتے دیکھ کر ابراہیم خانزادہ کو دوبارہ موقع ملا تھا اسے چھیڑنے کا۔ اب کی بار حسام خانزادہ بے ہوا، دفعہ ہوتے ہی منہ ہی نہیں لگنا چاہیے۔ تو ہوگا عورت، تیری بیوی ہوگی، اور پیر پٹک کر غصے سے سر چھو کر بولتا وہ اس پہ انوکھے انداز میں اپنا غصہ نکالنے لگا۔ آف کورس میری بیوی عورت ہی ہوگی، اب میں کسی مرد سے تو شادی کرنے سے رہا، اور میری مردانگی کے ثبوت تو مانگو مت، ورنہ ہر سال حویلی میں میرے ایک بچے کے فلقاریاں گونجیں گی۔ پھر مت کہنا آبادی بڑھا دی۔ ابراہیم خانزادہ نے اس کی جانب رخ کیے سارے حساب بے باک کیے تھے، جبکہ حسام خانزادہ نے اب کی بار جوابی کارروائی نہیں کی تھی۔
جانتا تھا اس مرد سے جیتنا ناممکن تھا۔ چل دفعہ اندر، سب ویٹ کر رہے تیرا۔ اس کا دھیان اندر کی جانب مرکوز کرتے اس نے بات پلٹی تھی جس کو فیل کرتے ابراہیم خانزادہ نے مسکراہٹ دباتے اپنا سر خم کرتے اس کی پیروی کی تھی۔ اسے زج کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ آخری بات کا رخ پلٹ گیا تھا۔ خانزادہ حویلی کے سردار اور اس حویلی کے سرپرست تیمور خانزادہ تھے۔ تیمور خانزادہ کے 4 بچے تھے۔ بڑے بیٹے آئس خانزادہ، اس کے بعد عالمگیر خانزادہ، اس کے بعد وہاب خانزادہ اور آخر میں لاڈلی بیٹی اسما خانزادہ۔ غائز خانزادہ کی شادی رقیہ خانزادہ سے ہوئی تھی جن کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا ابراہیم خانزادہ کو تقریباً 27 سال کا خوبرو جوان تھا۔ اس کے بعد تھا دوسرا بیٹا بلاج خانزادہ جو 22 سال کا تھا، اور آخر میں چھوٹی بیٹی منیبہ خانزادہ سب سے چنچل اور شوق سی جس میں خانزادہ حویلی والوں کی جان بستی تھی۔ اس کے بعد عالمگیر خانزادہ جن کے 2 بچے تھے۔ بڑا بیٹا حزام خانزادہ جو ابراہیم کا ہی ہم عمر تھا، اور دوسری بیٹی ارحا خانزادہ جو تقریباً 17 سال کی تھی۔ اس کے بعد تھے وہاب خانزادہ جن کی فقط ایک ہی بیٹی تھی، نوال خانزادہ جو منیبہ کی ہی ہم عمر تھی۔ اب آتی ہے اسما خانزادہ کہ تو خانزادہ حویلی والوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ آج وہ خانزادہ حویلی والوں کے دشمنوں کی صفوں میں صف اول میں تھی۔ وہ اس حویلی کی دیواروں میں پلی بڑی لڑکی آج اس حویلی کی سب سے بڑی دشمن مانی جاتی تھی۔ روایتوں سے پختہ یہ حویلی نہ جانے اپنے اندر کتنے ارمان جذب کیے بیٹھی تھی۔ یہاں کے لوگوں کے لیے اپنے خون اپنی جان سے بڑھ کر اپنی روایت تھی۔ جسے روایت کا پاس نہیں تھا، ان خانزادوں کے لیے وہ شخص کسی کام کا نہیں تھا، پھر چاہے اس کی گردن بھی اڑا دو انہیں پرواہ نہیں تھا۔ اس قدر جنون بھرا تھا ان میں اپنی روایت کو لے کر۔ تمہارے بھائی مجھے دن بدن تانے دے رہا ہے۔ وہ کچن میں اپنے لیے نوڈلز بنا رہی تھی جب حسام خانزادہ کی شکوہ کنہ آواز سنتے اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو قابو کیا۔ توبہ ہے خان، ایسے کون آتا ہے؟ اپنے دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھتی وہ شکایتی انداز میں بولی تو حسام خانزادہ کو اس پہ ٹوٹ کر پیار آیا۔ میں آتا ہوں نہ جانے خان۔ ایک پل میں اس تک پہنچ کر اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتے وہ اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ کیا کر رہے خان، چھوڑے، کوئی آ جائے گا۔ اسے کچن میں ہی شروع ہوتے دیکھ کر منیبہ خانزادہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، جس پہ حسام کو اپنا دوپہر والا یہ روپ یاد آیا تھا۔ اس نے بھی تو ایسے ہی ابراہیم کو کہا تھا۔ ابراہیم صحیح کہتا تھا، وہ واقعی ایک عورت جیسی ہی حرکتیں کرتا تھا۔ کوئی نہیں آئے گا، سب زنانے میں موجود ہیں، ہماری شادی کی ڈیٹ فائنل کر رہے ہیں۔ اس کی گردن پہ ناک ٹریس کرتا وہ گھمبیر لہجے میں گویا ہوتے۔ اس کا دل دھڑکا گیا۔ بے ساختہ وہ شرم سے لال پڑی تھی۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے لالا کے تانے کون سے؟ بات بلنے کی غرض سے اس معصوم نے اس کا دھیان بھٹکانا چاہا، یہ جانے بغیر کہ یہ بات اس سے کئی زیادہ شرمندہ کرنے والی تھی۔ وہ سمجھتی تھی اس کی لالا کی بات ہے، کوئی خاص بات ہی ہوگی۔ تمہارا لالا کہہ رہا تھا کہ ابھی تک باپ نہیں بنا، میں انگلیاں اٹھا رہا تھا میرے مرد ہونے پہ۔ مسکراہٹ دباتا وہ اس کی چال سمجھتا ہے، حد معصومیت سے گویا ہوا۔ منیبہ کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ واللہ کتنا بے باک شخص تھا۔ چھوڑے مجھے، آپ غلط باتیں کرتے ہیں۔ شرم و غصے کی ملی جلی کیفیت سے سرخ ہوتے وہ اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ یہ شخص اسے ہمیشہ ایسے ہی شرمندہ کر دیتا تھا۔ لیکن میں نے کیا کیا بیبی؟ تم نے ہی تو پوچھا تھا لالا نے کیا کہا۔ بڑی چالاکی سے سارا الزام اس کے سر ڈالتا وہ اسے منہ کھولنے پر مجبور کر گیا۔ جھوٹ نہ بولیں آپ نے پہلے کہا تھا۔ غصے سے اسے گھرتی وہ ماتھے پہ چھوٹے چھوٹے بل ڈالے گویا ہوئی۔ ہاں تو اب اچھے شوہر اپنی بیویوں سے کچھ نہیں چھپاتے، اس لیے میں نے تمہیں بتانے آ گیا کہ تمہارا لالا مجھے ایسا کہہ رہا ہے۔ حسام خانزادہ کی معصومیت آج عروج پر تھی۔ زیادہ معصوم نہ بنے، یہ ناٹک اس کے سامنے کرے گا جو آپ کو جانتا نہ ہو۔ بالوں کے قدر سے جھٹک کر کہتی ہے وہ اس کی معصومیت پر چوٹ کر گئی۔ اس کی ادا پہ حسام خانزادہ دیوانہ ہوا تھا۔ ہائے نہ کیا کرو ایسے، میرا دل کہتا ہے کہ مجھے کوئی نکال کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں۔ اس کے گال کا گہرا بوسہ لیتے وہ بے بسی سے بولا تو منیبہ شرم سے جھیپ کر اس میں چھپتی لال ٹماٹر ہوئی۔ دیکھ کر اس کی یہ ادائیں دل رک جاتا ہے، میں خوف دھڑک اٹھتا ہوں۔ گھمبیر لہجے میں شعر کے 2 بول بولتا وہ اس کے کانوں میں یوں ہی سرگوشیاں انڈیلنے لگا، جبکہ اس کی محبت بھری سرگوشیوں پہ سمیٹتی اس کے اندر چھپتی جا رہی تھی۔ رات کی تاریکی پر ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ موسم بےحد خراب تھا، زوردار آواز میں گرجتے بادل ہر دل میں اپنا خوف پیدا کرے تھے، جبکہ اندر بیٹھا ایک وجود سہم سہم کر خود میں سمیٹ رہا تھا۔
مگر کوئی بھی اسے اپنے حصار میں لینے والا نہ تھا۔ ایسے میں ایک حویلہ لاشاریوں کی اس حویلی کی بیک سائڈ پر اور والی دیوار پر پھلانگتے ہوئے حویلی کے اندر گھسا تھا۔ اپنے موبائل کی جانب دیکھتے اس نے لوکیشن کا اندازہ لگاتے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھائے تھے۔ شاید اس کے آنے کا مکمل انتظام کیا گیا تھا، جب بھی اس کا ٹکراؤ راستے میں کسی سے نہیں ہوا تھا۔ اپنی منزل پہ پہنچ کر وہ حویلہ پراسراری سے مسکرایا۔ آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والا تھا۔ جس چیز کا اتنے سالوں سے انتظار کیا تھا، آج وہ اسے پانے والا تھا۔ اس کے اندر لگی آگ میں کے شعلے بری طرح دہک رہے تھے۔ بس کسی طرح وہ اس وجود کو سامنے چاہتا تھا، اور پھر اس کی سن لی گئی تھی۔ اپنے سامنے سے آتا وہ وجود دیکھتے اس کے بالوں پہ مسکراہٹ پھیلی۔ آ گئے تم؟ بالوں کو ایک ادا سے سائڈ پہ کرتی آواز میں نزاکت سموئے اس لڑکی نے مقابل کے کندھوں کو چھونا چاہا، جس پہ اس کے تاثرات میں ناگواری گھلی تھی، مگر اس کے چہرے پہ نقاب ہونے کے باعث وہ لڑکی اس کی یہ ناگواری دیکھ نہیں پائی تھی۔ آ جاؤ بیبی، روم میں چلیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے کمرے میں لے جاتی سمرہ لاشاری کے ہر انداز سے شر ٹپک رہا تھا۔ وہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق بھول چکی تھی، جس کا اندازہ اس کی گفتگو سے ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسی لیے اندر کی جانب بڑھتی، اپنے کمرے سے نکلتی ضربہ لاشاری کو دیکھتے وہ دونوں ٹھٹک کر رکے تھے۔ آنسوں سے تر چہرہ لیے وہ ڈری سہمی بھاگتی اپنے کمرے سے نکل رہی تھی۔ اس کا دھیان ابھی اس حویلے کی جانب نہیں گیا تھا، جو اس کو دیکھ کر ساکت ہو چکا تھا۔ آپی پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اپنے کمرے میں سلالے میں زمین پہ سو جاؤں گی۔ روتے ہوئے اس نے ہچکیاں بھرتے سمرہ کے آگے منت کی تھی، جبکہ نقاب چڑھائے ہوئے کھڑا شخص تو اس حسن کی دیوی کو دیکھ کر قربان ہوا تھا۔ اس پہ تضاد اس کی مدھم سی خوبصورت آواز۔ واللہ یہ شخص آج اپنے حواسوں میں لوٹنے والا نہیں تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، کیا کر رہی ہو تم یہاں پہ؟ کس نے اجازت دی تمہیں اس وقت باہر آنے کی؟ سمرہ جو اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوئی تھی، اس کے ڈرنے پہ اپنی ہمت بڑھاتی اس پہ چلانے لگی۔ اس کی یہ حرکت اس نقاب پوش نے کافی ضبط سے برداشت کی تھی۔ آپی یہ کون ہے؟ ضربہ کی نظر اس نقاب پوش پہ اب پڑی تھی، تب یہ اپنے لوٹے ہوئے قدم پیچھے کی جانب لینے لگی۔ کس بات کا شور ہے یہاں؟ ملازم ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی کچھ بولتا، ماہرہ بیگم کی دور سے آتی آواز میں سمرہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی۔ اس نے نقاب پوش کی جانب دیکھ کر اسے جانے کا کہا تھا، جو اب تک اس حسن کی مورت پہ نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ اس کو یاد تھا تو بس اتنا کہ سامنے کھڑی لڑکی بے حد حسین تھی، معصومیت کا پیکر، حسن کی دیوی۔ جاؤ تم یہاں سے، سن نہیں رہے؟ سمرہ لاشاری نے اس کا دھیان ضربہ کی جانب دیکھ کر اسے زور سے ہلاتے ہوئے ہوش دلایا۔ جب اس کے یوں ہاتھ پکڑ کے ہلانے پہ اس نقاب پوش کا دل کیا مقابل کا ہاتھ اکھاڑ دے، مگر ابھی برداشت کرنا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولی چچی جان، میں نہیں جانتی یہ کون ہے۔ جب یہ سر ہلاتا بیلکنی کی جانب بڑھنے لگا۔ کون ہو تم؟ اس کو اپنے پیچھے سے مائرہ بیگم کی آواز آئی تھی، مگر وہ نظر انداز کردہ بیلکنی سے کود گیا۔ یہ کون تھا؟ کیا کرا تھا یہاں؟ گارڈز مر گئے ہیں کیا؟ کون ہے یہ؟ پکڑو اسے۔ ماہرہ بیگم کی نیند میں سے بھی اڑی تھی۔ ایک جوان لڑکا ان کی حویلی میں اس وقت کیا کر رہا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی ان کا دل دھڑکنا بند ہوا تھا۔ مما یہ پتہ نہیں کس لڑکی کے ساتھ مل رہی تھی، میں نے پکڑ لیا تو اسے بھگا دیا۔ اپنی ماں کے سامنے اپنا راز کھلتے دیکھ کر سمرہ لاشاری جھوٹے آنسو چہرے پر لاتی اپنی ماں کی جانب بھاگی تھی۔ جب اس کی بات پہ ضربہ لاشاری نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ آپی آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ ذرا روتے ہوئے اس الزام پہ ہکا بھکا تھی۔ وہ تو کسی لڑکی کو جانتی بھی نہیں تھی، پھر اس پہ ایسا الزام؟ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ہاں میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ مما یہ جھوٹ بول رہی ہے، پوچھے اس سے کہ اس وقت کمرے سے باہر کیا کر رہی تھی؟ اسی سے ملنا آئی تھی نا؟ سمرہ لاشاری اپنی ماں کی بری طرح اپنی باتوں میں پھنسا چکی تھی، جبکہ ضربت روتی ہوئی مسلسل نام میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ یہ کمبخت منحوس لڑکی، تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں آج، ہمارا منہ کالا کروانا چاہتی ہے اپنی ماں کی طرح۔ اس کے بالوں سے تھام کر اسے باہر کی جانب لے کر جاتے ماہرہ بیگم دھاڑ رہی تھی، جبکہ وہ رحم کی بھیک مانگتی اپنا آپ واضح کرنے کی تنگ دت میں تھی۔ چچی میرا یقین کرے، میں نہیں جانتی اس لڑکے کو۔ وہ روتے ہوئے مسلسل یہی جملات دہرا رہی تھی، جبکہ ماہرہ بیگم کے سر پہ تو خون سوار تھا۔ وہ اسے کسی صورت معاف نہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نکلو میری حویلی سے، میں اس گند کو اپنی حویلی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کو باہر صحن میں لا کر پھینکتے ماہرہ بیگم نے دھاڑتے ہوئے کہا، جب وہ روتے ہوئے ان کے پاؤں تھام گئی۔ چچی جان میں اپنی ماں کی قسم کھانے کو تیار ہوں، میں اس لڑکی کو نہیں جانتی۔ بادل کی کڑکنے کی آواز اس کے دل کو بے تحاشا
لرزا رہی تھی، مگر فی الحال اس کے لیے سب سے اہم اپنی عزت تھی۔ وہ بادلوں سے خوف کھانے والی آج چمکتی بجلی کی تلے بنا کسی خوف کے اپنے کردار کی صفائیاں دے رہی تھی۔ نکلو میری حویلی سے، میں اپنی حویلی میں ایسا گند برداشت نہیں کروں گی۔ ماہرہ بیگم اس کو دروازے سے باہر دھکیلتی اس کے منہ پر دروازہ بند کر گئی۔ چچی جان، ذروہ چیخی تھی۔ اتنا ظلم وہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ رات کے اس پہر سڑک پہ تنہا بیٹھی بارش میں بھیگتی وہ لڑکی ان سے پناہ کی بھیک مانگ رہی تھی۔ چچی جان، مجھے آج کی رات پناہ دے دے، میں وعدہ کرتی ہوں کل چلی جاؤں گی۔ روتے روتے وہ سسکیوں پہ اتر آئی تھی، مگر اس کی آہو بقا سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اندر سے مسلسل خاموشی محسوس کرتے وہ روتی ہوئی وہیں بے ہوش ہو کر گری تھی۔ اس قدر بڑی حویلی ہونے کے باوجود وہ لاوارثوں کی طرح اس حویلی کی دہلیز پہ پڑی تھی۔ اس کی حالت اس قدر خراب تھی کہ کسی پتھر دل والے کو بھی رحم آ جاتا، مگر اس ظالم عورت کو اس پہ رحم نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اس وجود کی ڈری سہمی آنکھوں میں کھویا ہوا تھا۔ وہ شکار کرنے گیا تھا مگر خود شکار بن کر آ گیا تھا۔ اس کے دل کو کسی پل قرار نہیں مل رہا تھا۔ کون تھی وہ حسینہ، اس کا بادلوں سے ڈرنا، سمرہ کو آپ ہی کہنا، یہ سب کیا تھا وہ سمجھ نہ سکا۔ اس کی انفارمیشن کے مطابق تو سمرہ لاشاری اکلوتی بہن تھی، تو پھر یہ بہن کہاں سے آ گئی تھی؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ اس کا ارادہ واپس جانے کا تھا مگر نہ جانے کیوں وہ رک گیا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد دوبارہ سے حویلی جانا چاہتا تھا۔ اسے اس وجود کو دیکھنا تھا جو اس موسم سے ڈر رہی تھی۔ نہ جانے وہ خود کے مارے سوئی بھی ہوگی کہ نہیں۔ یہی چیز سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہا تھا کہ جانے بغیر کہ اس معصوم کو تو بے گھر کر دیا گیا تھا۔ پہلے جو چھت فراہم تھی اب وہ بھی چھین لی گئی تھی۔ انتظار کرتے کرتے تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ جب 1 گھنٹے بعد وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلا، یقیناً اب تک وہ سب دوبارہ سے اپنے کمرے میں جا چکے ہوں گے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ حویلی کی جانب اپنے قدم بڑھا گیا تھا جب اچانک وہ کچھ دیکھتا پتھر کا ہو گیا۔ جس وجود کو وہ کچھ دیر پہلے حویلی میں دیکھ کر آیا تھا وہ اس وقت حویلی کی دہلیز پر پڑی بے ہوش تھی۔ وہ پہچان گیا تھا اسے، مگر وہ یہاں کیوں تھی؟ وہ بے ہوش کیوں تھی؟ ان سب سوالوں کے جواب کا تو سمرہ دے سکتی تھی، آپ ہی یہ لڑکی۔ ہے اٹھو! اس تک پہنچتا وہ اسے ہوش دلانے لگا جس کا جسم ٹھنڈا پڑتا اس کو نیلا کر رہا تھا۔ لڑکی اٹھو! اس کے چہرے کو ہلکا ہلکا تھپکتا وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ ہوش میں آنے کی ناکام نہیں لے رہی تھی۔ بنا دیر کیے وہ رکتی سانسوں کے ساتھ اسے اپنی باہوں میں بھرتا اپنی گاڑی میں ڈال گیا۔ اس کا ارادہ اپنے فارم ہاؤس پہ جانے کا تھا، جبھی وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اپنی گاڑی اس جانب موڑ گیا۔ اپنے فارم ہاؤس کے آگے گاڑی روکتا وہ جلدی سے اس کی سائڈ کا دروازہ کھولتا، اسے اپنی باہوں میں لیے اندر کی جانب بڑھاتا۔ سب ملازم حیرت سے اس مرد کو دیکھ رہے تھے جس نے کبھی کسی صنف نازک کو چھوا تک نہیں تھا۔ غلام بخش، ڈاکٹر کو کال ملاؤ! دھاڑتے ہوئے اس نے اپنے ملازم کو حکم دیا تھا، جس پہ وہ تیزی سے نمبر ڈائل کرتا لیڈی ڈاکٹر کو بلانے کے لیے کال کرنے لگا۔ ابراہیم خانزادہ پہلی دفعہ یوں خوف و ذرائیت کے احساس سے گزر رہا تھا۔ حیران ہونا تو بنتا تھا، وہ جو کبھی اپنے لیے ایسے پریشان نہیں ہوتا تھا ایک لڑکی کے لیے یوں پاگل ہو رہا تھا۔ دوبارہ کال کرو، کدھر یہ ڈاکٹر؟ اسے بند کروانی ہے اپنی ڈاکٹری، آ کیوں نہیں رہی؟ بے چینی اس کے انگ انگ میں رچی ہوئی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا اور کر پہنچ جائے ڈاکٹر کے پاس اور اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچ لائے۔ صاحب موسم خراب ہے اس لیے ٹائم لگے گا، غلام بخش نے ڈرتے ڈرتے اسے وضاحت دی جب ابراہیم خانزادہ نے اس کی بات پہ اپنا ماتھا مسلا تھا۔ جاؤ اپنی بیوی کو بلا کر لاؤ۔ ڈاکٹر کے آنے تک کے انتظار وہ نہیں کر سکتا تھا اور اس لڑکی کے کپڑے بھی خود چینج نہیں کروا سکتا تھا۔ جب اس نے غلام بخش کو اپنی بیوی لانے کا کہا تھا، جس پر وہ جی صاحب جیسے الفاظ ادا کرتا کوارٹر کی جانب بھاگا تھا۔ 2 ہی منٹ میں اس کی بیوی نیند میں جھولتی ہوئی ابراہیم خانزادہ کو اپنی جانب آتی دکھائی دی تھی۔ اپنا کوئی ڈریس بھی لے کر آؤ جو تم نے نہ پہنا ہو۔ ایک نظر اس نیند میں جھولتی لڑکی کو دیکھتا وہ اپنی نظریں موڑے بولا، جس پہ وہ کشمکش کا شکار ہوئی۔ کیا؟ اس کو وہیں جمے دیکھ کر ابراہیم خانزادہ نے غراہٹ نما آواز میں پوچھا۔ وہ صاحب جی، میرے سارے کپڑے استعمال شدہ ہیں۔ بینا غلام بخش کی بیوی نے ڈرتے ہوئے اسے وضاحت دی، جس پہ ابراہیم خانزادہ کا دل کیا اپنا سر پھاڑ لے، جو مصیبت پھنس گیا تھا۔ اندر ایک لڑکی ہے، میری الماری سے کوئی ڈریس نکال کر اس کا ڈریس چینج کرواؤ، اور یاد رکھنا اس لڑکی کا بال بھی نہ دیکھو تم۔ لائٹ آف کر کے یہ ساری کارروائی کرو گی تم۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر مجبوری تھی، جب ہی ملازمہ کو ہدایت دیتا بولا۔ اس سرپھرے شخص کو دیکھ کر رہ گئی۔ سن رہی ہو یا لینی ہے نیند؟ ایسا کرو سو جاؤ، کل تک سکون سے آنا۔
اس سے بار بار مراقبے میں جاتے دیکھ کر ابراہیم خانزادہ اب کی بار ذرا تیز لہجے میں بولا تو بینا ہڑبڑاتے ہوئے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا گئی. اسے فی الحال اپنی جان بہت پیاری تھی. وہ ایسی کوئی غلطی چاہ کر بھی نہیں کر سکتی تھی. جب بھی کمرے کی لائٹ آف کرتی اس لڑکی کے کپڑے چینج کروانے لگی جس کی شکل تک دیکھنے نہیں دی تھی. اس کے کھڑوس صاحب نے لگتا ہے پیار ہو گیا جبھی تو گھر لے کر آئے اور فکر بھی کر رہے ہیں. بینا اس کے کپڑے چینج کرواتی خود سے گفتگو کرنے میں مگن تھی جب اسے باہر سے ابراہیم خانزادہ کی آواز سنائی دی. ابھی جاؤ یا کھال بھی پہنا رہی ہو اسے 5 منٹ تک باہر نہ آتے دیکھ کر ابراہیم خانزادہ دھاڑتے ہوئے بولا. جب بینا اپنے ہاتھ جلدی جلدی چلاتی اپنی جگہ سے اٹھی. ہائے اللہ جی کتنے اتاولے ہو رہی ہیں یہ. اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے بینا نے شرمکی لہجے میں بولتے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے. اس کے باہر نکلتے ہی ابراہیم خانزادہ نے اپنے قدم اندر کی جانب دھکیلنے. گرم دودھ میڈیسن اور بسکٹس وغیرہ لے کر آؤ. اسے اپنی جانب شرمکی تاثرات سے دیکھتی پا کر ابراہیم خانزادے نے گھورتے ہوئے اسے دودھ وغیرہ لانے کا حکم دیا جس پہ وہ فوراً سے سر ہلاتی کچن کی جانب بڑھی تھی. اس کے جانے کے بعد وہ پلٹتا ہوا اس میڈم تک آیا جو ہوش و حواس سے بیگانہ تھی. اس کے ناک گہری نگاہوں سے دیکھتے وہ دھیمے سے مسکرا رہا تھا. جب اسے ڈاکٹر کی آمد کی خبر ملی تھی اسے اچھی طرح کور کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر کو اندر آنے کی اجازت دے گیا. دیکھیں آپ کی مسز بہت ویک ہے. وہ ذہنی طور پر تھک چکی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ انہیں جینے کی اب کوئی تمنا نہیں ہے. کیا آپ دونوں کے درمیان کچھ بھی نارمل نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے اس کو چیک کرنے کے بعد اپنی فلاسفی جھاڑی جبکہ لفظ مسز پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا. اس نے ڈاکٹر کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش بالکل نہیں کی تھی. ایسا کچھ نہیں ہے بس کچھ پریشانی تھی. اب ایسا نہیں ہوگا. آپ پلیز کوئی میڈیسن دے دیجیے اسے. پرسوچ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتی وہ مدھم آواز میں بولا تھا. ایسا بھی کیا مسئلہ تھا اس کے ساتھ کہ وہ جینے کی امنگ ہی چھوڑ گئی تھی؟ ابراہیم خانزادہ کو حیرت ہوئی تھی. جی میڈیسنس اسے ٹائم پہ کھلاتے رہیے گا. انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. یہ آخری کلمات کہتے ڈاکٹر نے جانے کی اجازت چاہی جب ابراہیم خانزادہ نے غلام بخش کو اشارہ کرتے ڈاکٹر کو دروازے تک چھوڑنے کا کہا تھا. خود وہ اس لڑکی کے تکیے کے سائڈ بیٹھتا اس کی پھیکی رنگت دیکھ رہا تھا. تمہارے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ اس بات کو تو میں پتہ لگا کر رہوں گا اور ان سب کو اس کی سزا بھی دوں گا. دشمنوں کی حویلی کے آگے سے اٹھائی گئی ہو مگر پھر بھی دل کو چھو رہی ہو. نرم آواز میں اس سے باتیں کرتا وہ کسی اور ہی جہاں پہنچا ہوا تھا. اٹھو مجھے دیکھو اپنی ان خوف سے سہمی ہوئی آنکھوں سے دیکھو. میں آ گیا تمہارے پاس. اب میں تمہیں کبھی ڈرنے نہیں دوں گا نہ اس بادلوں کی گرج سے نہ ہی بجلی کی کھڑکھڑاہٹ سے. وہ اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرتا اس کے بالوں کو دھیرے دھیرے سہلا رہا تھا. جب دروازہ نوک ہوا وہ جانتا تھا بینا آئی ہوگی. جب ہی دروازے کی جانب بڑھتا اس کے ساتھ سے ٹرے لے گیا. جبکہ دروازہ کھلنے پہ بینا کا پورا دل تھا کہ ایک جھلک تو اس لڑکی کی دیکھ ہی لے جس کو اس کا مغرور صاحب لے کر آیا تھا. اسے دروازے سے اندر جھانکتے دیکھ کر ابراہیم خانزادہ نے اپنا سر جھٹکا. تم باز نہیں آؤ گی بینا؟ اسے اندر جھانکتے دیکھ کر اس نے تعصب سے پوچھا جس پہ بینا کھسیانی سی ہنستی واپس مڑ گئی تھی. اس کے مڑتے ہی ابراہیم خانزادہ نے تھک سے دروازہ بند کیا تھا جس پہ بینا اچھلی تھی. توبہ ہے صاحب کو تو آج رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے ہیں. منہ میں بڑبڑاتی وہ اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گئی جبکہ پیچھے وہ اس لڑکی کی خدمتیں کرنے میں لگ گیا جو کہنے کو وہ دشمن کی دہلیز سے اٹھا لایا تھا مگر بیٹھا دل کی منصب پلا دیا تھا. مجھے میری حویلی چھوڑائے پلیز. میری چچی مجھے اب رکھ لیں گی. یہ صبح سے کوئی 10ویں دفعہ تھا جو وہ اس سے کہہ چکی تھی. فجر کے وقت اس کو ہوش آیا تھا جب ابراہیم خانزادہ نے اسے اپنا ڈراؤ دیتے اس سے سب کچھ اگلوایا تھا. کیسے اس کی چچی اس کے ساتھ رہتی تھی, وہ کس کی بیٹی تھی اور کیسے کل رات سمرہ کے الزام لگانے پہ اسے نکالا گیا تھا. کل کے دھکے بھول گئی ہو شاید. اس کی ایک ہی بات سے تنگ آتے ابراہیم خانزادہ نے طنزیہ لہجے میں اس پہ تیر پھینکا. وہ تو اس منحوس لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا. نہ وہ آتا نہ یہ سب ہوتا. ضرور سمرہ آپ ہی کی عزت لوٹنے آیا ہوگا. ایسے جاہل مردوں کی وجہ سے ہی ہم لوگ بے سہارا ہوتی ہیں. وہ کھا پی کر اب اچھے سے اپنی زبان کے جوہر دکھا رہی تھی. ابراہیم خانزادہ نے اسے صبح سے اب تک اتنا فری کر لیا تھا کہ وہ اس سے سکون سے بات کر سکتی تھی. اس کے منہ سے اپنے لیے ایسی گوہر افشانیاں سن کر ابراہیم خانزادہ کا کلیجہ منہ کو آیا. اللہ معاف کرے, کیا پتہ اس لڑکی کی کوئی مجبوری ہو. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑا تھا. اپنے لیے سب سنتے وہ برداشت نہیں کر پایا تھا. کیڑے پڑے ایسی مجبوری کو, مجھے گھر سے بھیگر کر دیا. اس کے کمرے کو ہر طرح سے دیکھتے وہ غصے سے بولی تو ابراہیم کو اس کے غصے پہ بھی پیار آیا تھا. یو آر سو کیوٹ.
اس کے گالوں کو کھینچتا وہ کہے بغیر نہ رہ سکا، جبکہ اس کی حرکت پہ ضربہ سہمی تھی۔ چلو تمہیں کسی سے ملواتا ہوں۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ باہر کی جانب بڑھا، جس پہ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے پیچھے جاتی چلی گئی۔ وہ اسے اتنے اعتماد میں لے چکا تھا، ضربہ کو اس کے ساتھ تحفظ کا احساس ہوتا، وہ احساس جو آج تک کسی نے بھی نہیں بخشا تھا اسے۔ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ تم، ورنہ اس دن تو ضربہ کو نکالا تھا، اب میرے پاس کوئی اور بچہ بھی نہیں جس پر الزام ڈال کر اسے نکال کر باہر کر سکوں۔ وہ اپنے روم میں بیٹھی سیب کھاتی فون چلا رہی تھی جب اس کی ماں نے کمرے میں قدم رکھتے اسے لیتاڑا۔ کیا مطلب؟ سمرہ لشاری نے حیرت و بے یقینی سے ماں کی جانب دیکھا۔ یہی کہ میں جانتی ہوں اس رات وہ لڑکا تم نے بلایا تھا، غصے سے اسے دیکھ کر بولتی ہوئے سمرہ کے چاروں طبق روشن کر گئی تھی۔ مجھے اسے نکالنے کا بہانہ چاہیے تھا، جبھی میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا اور اس لڑکی کا استعمال کیا، مگر آج کے بعد ایسی کوئی حرکت ہوئی تو تمہاری ٹانگیں توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گی۔ اس کو وارن کرتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جب پیچھے سمرہ نے نفرت سے ان کی پشت دیکھی۔ یہی غصہ، یہی روب اسے برداشت نہیں تھا، تبھی وہ اس حویلی سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس کے پاس ایک آپشن نہیں تھا بلکہ کہیں سے بھی زیادہ تھے۔ وہ کئی لڑکوں کے ساتھ ٹانکا فٹ کیے ہوئی تھی تاکہ کسی کو بھی ضرورت کے وقت باپ بنایا جا سکے۔ یہ لڑکی کون ہے ابراہیم؟ حویلی میں ہر طرف بس یہی ایک سوال گونج رہا تھا، ہر لب بس ایک یہی سوال کر رہا تھا جس کا جواب وہ خاموشی کی صورت میں دے رہا تھا۔ میں اس کی حقیقت بتانے سے پہلے بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے امید ہے اس لڑکی کو بھی اس گھر میں وہی عزت، وہی احترام ملے گا، وہی حیثیت ملے گی جو اس گھر میں میری ہے اور باقی سب کی ہے۔ اس نے سچائی بتانے سے پہلے تمہید باندھی تھی جب سب نے اسے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا۔ کیسی حقیقت؟ سب کے لبوں پر بس یہی ایک سوال تھا۔ یہ حقیقت کہ یہ لڑکی ضربہ لشاری ہے، اسما پھپھو اور ذوالفقار لشاری کی بیٹی۔ اس نے آنے گویا سب کے سروں پہ بم پھینکا تھا، جبکہ ضربہ تو لفظ پھپھو پہ اٹک گئی تھی۔ وہ اس کی ماں کی پھپھو کیوں کہہ رہا تھا؟ تو یہاں کیا کر رہی ہے یہ لڑکی؟ داجا نے گرجتے ہوئے بلند آواز میں استفسار کیا۔ یہاں یہ کر رہی ہے، یہ بارش میں باہر سڑک پہ مجھے بے ہوش ملی تھی۔ اسما پھپھو کی وفات کے بعد حویلی والوں نے اسے ظلم کا نشانہ بنانے کے بعد نکال باہر پھینکا ہے۔ اس کی طرف سے ملنے والی خبر ان پہ گویا قہر بن کر ٹوٹی تھی۔ اپنی لاڈلی بیٹی کی وفات کا سن کر دا جان نے لڑکھڑاتے ہوئے کرسی کا سہارا لیا، جبکہ دی جان تو اپنے حواس کھوتی صوفے پہ بیٹھی تھی۔ یہ کیسا کھیل کھیلا تھا قسمت نے ان کے ساتھ؟ اتنے عرصے بعد یہ کہ خبر ملی تھی تو موت کی ملی۔ اس کے ساتھ یہ سلوک ہے تو پتہ نہیں پھپھو کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہوں گے۔ ابراہیم خانزادہ کی آنکھوں میں اس وقت چنگاریاں جل رہی تھی۔ وہ سالوں سے سمرہ کے ساتھ رشتہ بنائے تھا تاکہ وقت آنے پہ ان کی عزت کے ساتھ کھیل کر انہیں بتا سکے کہ عزت پہ داغ لگتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ مگر قسمت پلٹ گئی تھی، قسمت اس کے دل کے ساتھ کھیل گئی تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ سمرہ اور اس کا بدلہ اسے یاد تھا، تو بس ایک یہی وجود اور اس پہ ہوا ظلم، وہ ان سب کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اسے یہاں آئے کئی مہینے ہو گئے تھے، وہ ان سب کے ساتھ بہت اچھے سے گھل مل گئی تھی۔ اسے خبر ملی تھی کہ قاسم لشاری کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے، کیونکہ وہ جوئے اور نشے کے گندے دھندے میں ملوث بہت سے بچوں کو برباد کر رہا تھا، جبکہ اصل بربادی تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ ابراہیم خانزادہ نے عہد کیا تھا کہ اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا وہ، اور وہ ایسا ہی کر رہا تھا۔ اس کا اگلا ہدف قاسم لشاری کا باپ تھا۔ بہن تو پہلے ہی غلط کاموں میں ملوث تھی، اسے یقین تھا وہ اپنی بربادی کی ذمہ داری خود ہوگی، جبکہ ماں بچی تھی جو ان تینوں کا غم سینے سے لگائے یوں ہی سسکتی رہے گی۔ اس کے دل میں بالکل بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ جب اس کی پھپھو اور اس کی بیٹی نے ایسی زندگی گزاری تھی تو پھر وہ انہیں کیسے سکون سے رہنے دیتا؟ بہت رہ لی سکون سے، اب حساب دینے کا وقت تھا۔ سنو، وہ گاڑی گارڈن میں کھڑی پھولوں کو دیکھ رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے سے ابراہیم خانزادہ کی گھمبیر آواز سنائی دی تھی۔ جی؟ بے ساختہ پلٹتے ہوئے اس کے یہاں آنے کا مقصد جاننا چاہتی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ نہ جانے کیوں آج وہ تمہید باندھ رہا تھا، ورنہ اتنا عرصہ وہ اس پہ بنا کوئی تمہید باندھے سب کہہ دیتا تھا، تو پھر آج یہ تکلیف کیسی تھی؟ جی پوچھے؟ ضربہ نے حیران ہوتے اسے اجازت دی تھی۔ وہ کیوں ایسے اجازت چاہ رہا تھا؟ نکاح کر لیں؟ اس کا پوچھے جانے والا سوال ضربہ کی سانسیں روک گیا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ دل دھڑکنا چھوڑ چکا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کی کھلی آنکھوں کو دیکھتا مسکرایا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ بتاؤ نا، کر لیں نکاح؟ اس نے دوبارہ سے اپنی بات اس کے سامنے رکھی جب وہ پتہ نہیں کہتی وہاں سے بھاگی تھی۔ اس کے یوں جانے چھڑوا کے بھاگنے پر وہ قہقہ لگاتا اس کے پیچھے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔
بڑے دانت نکل رہے، خیر ہی ہے؟ اس کو اکیلا اکیلے مسکراتے دیکھ کر حسام خانزادہ نے جلی گھوٹے انداز سے پوچھے، اس کے پاس جگہ بنائی؟ آ گیا نا محلے کی آنٹیوں کی طرح خبر لینے؟ ابراہیم خانزادہ نے لب کا کونا دباتے مصنوعی معصومیت سے اسے چھیڑا، جس پہ حسام خانزادہ 1 منٹ سے پہلے اس کے پاس سے اٹھا تھا۔ دفع ہو لعنتی انسان، مجھے تیرے پاس بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ حسام خانزادہ اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے اشارتاً مارتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا، جبکہ ابراہیم خانزادہ قہقہ لگاتے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ ایک بات تو طے تھی کہ نہ یہ سدھر سکتا تھا اور نہ ہی حسام خانزادہ۔ حویلی میں شادی کی باتیں چل رہی تھی۔ ابراہیم خانزادہ نے سب کے سامنے اپنی خواہش رکھی تھی، جس پہ سب نے سر خم کرتے اس کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے تھے۔ اس سے بڑھ کر کیا خوشی کی بات ہو سکتی تھی ان کے لیے؟ نانو، مجھے شادی نہیں کرنی۔ ضرور لشاری نے منہ پھلا انکار کیا تھا، جس پہ سب نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ لیکن کیوں؟ دی جان نے اس کو پیار سے گلے لگائے پوچھا تھا، جس پہ وہ منہ بسوڑ گئی۔ کیونکہ انہوں نے مجھے پرپوز نہیں کیا، جیسے ناولز میں ہیرو اپنی ہیروئن کو کرتے ہیں۔ ایک یہی چیز تو میسر تھی اسے حویلی میں، جو اس نے دل بڑھ کر پڑی تھی، اور وہی یہ سب سیکھے وہ معصوم انہیں اپنے انکار کی وجہ بتا دے۔ اس کی بات پہ حسام خانزادہ کا قہقہ بے ساختہ اٹھا۔ چلو اے، پرپوز کر ہماری لڑکی کو۔ حسام خانزادہ نے جان بوجھ کر سب کے سامنے اپنا بھرم رکھنے کی شوخی ماری، مگر ابراہیم خانزادہ اس کا بھرم رہنے دے سکتا تھا کیا؟ ویسے تو شاید کر دیتا، پر تیرے کہنے پر کتنا اپنی جگہ سے نہ ہلے، میں کہاں چیز ہوں؟ سنجیدگی سے اس کی کتوں جیسی بے عزتی کرتا وہ اپنی آنکھیں ذروا پہ گاڑ گیا، جو اس کی نظروں سے بچتی اب اپنی نانوں کی آغوش میں چھینکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو محترمہ کو پرپوزل چاہیے تھا؟ چھوٹی کی آنکھیں اس پہ گاڑتے وہ پرسوچ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتا کچھ سوچ رہا تھا۔ نہ جانے اب وہ اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب سے اسے خبر ملی تھی وہ روئی جا رہی تھی۔ سمرہ کے ساتھ کل رات زیادتی ہوئی تھی اور وہ وہیں پہ جاں بحق ہو گئی تھی۔ اس کے چاچو اور قاسم جیل میں سڑ رہے تھے، جبکہ ماہرہ بیگم کو وہیں حویلی کارخانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ روتی چیختی ذروہ کو بلا رہے تھے۔ ان کی حالت نیم پاگلوں جیسی ہو چکی تھی۔ ساری زندگی جس لڑکی کو وہ کوستی رہی، آج وہی لڑکی ان کے ذہن پہ چھائی انہیں یاد آ رہی تھی۔ اپنی چچی کی حالت کی خبر سنتے اس نے ابراہیم خانزادہ سے کہا تھا کہ وہ انہیں اس حویلی لے کر آئے، مگر وہ انکار کر گیا تھا۔ ان کو علاج کی ضرورت تھی، جس کا بندوبست وہ کر چکا تھا۔ اس نے ذروہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے صحت یاب ہونے پہ انہیں اپنے ساتھ اس حویلی لے آئے گا، مگر فی الحال وہ انہیں یہاں نہیں لا سکتا تھا۔ جبکہ ذروہ نے اس کی بات کو سمجھتے سر خم کیا تھا، مگر اس کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ چاہے جیسا بھی ہو، وہ اس کی چچی تھی، ایک عرصہ بالا تھا اسے، ان کو یوں ہی بے آسرا نہیں چھوڑ سکتی تھی وہ۔ اپنے لوگوں کے لیے اس کا دل بےحد نرم تھا، جس کا اندازہ ابراہیم خانزادہ کو آج ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گی میڈم؟ اس کی روتی صورت دیکھ کر وہ ٹھنڈی سانس بھرتا اپنے آپ کی فکر میں لگ گیا کہ آیا وہ اس کے لیے بھی ایسی ہی نرم دل ہوگی یا نہیں۔ کچھ عرصہ بعد ان لوگوں کی ڈیٹ فکس کی جا چکی تھی۔ اگلے ہفتے ابراہیم خانزادہ اور حسام خانزادہ کی شادی ایک ساتھ تھی، جبکہ اس حسین اتفاق پہ حسام خانزادہ کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اپنے دوست کو اپنے ساتھ دیکھتے وہ بے انتہا خوش تھا۔ شرط لگا کر تیرے سے پہلے باپ بننے کا شرف حاصل کروں گا۔ ہمیشہ کی طرح ان دونوں کی بحث عورت مرد پہ ہو رہی تھی، جبکہ حسام خانزادہ اس کی باتوں پہ چڑھتا کبھی منہ بنا رہا تھا تو کبھی اسے تگڑے جواب دے کر حیران کر رہا تھا۔ ان کی یہ نوک جھونک تو ساری زندگی اب یوں ہی چلنی تھی۔ جبکہ دوسری جانب لڑکیاں اسے چھیڑ رہی تھیں، جس سے کل رات ہی ابراہیم خانزادہ نے پرپوز کیا تھا۔ وہ کل رات سے اس سے چھپتی پھر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ ابھی اس کی نظروں کے حصار میں تھی۔ خان حویلی میں ایک دفعہ پھر سے رونقیں واپس آ چکی تھی، جبکہ اب کی بار ساتھ ساتھ اس لڑکی کا سکون بھی لوٹ رہا تھا، جس نے ساری زندگی روتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا کہ اسے ابراہیم خانزادہ جیسا شوہر ملا تھا۔ خوش ہو؟ وہ کھڑی اپنی زندگی کے پچھلے باب میں کھوئی تھی، جب اپنے پیچھے سے اس کی آواز سنتی بے ساختہ ڈرتے دل پہ ہاتھ رکھ گئی تھی۔ جی خوش ہوں، بلکہ اللہ کا شکر ہے بہت خوش ہوں، ورنہ وہ بھی تو لڑکیاں ہیں جنہیں ان نقاب پوش جیسے شوہر ملتے ہیں۔ اللہ نے کرم کیا ہوا مجھ پہ اپنا۔ تفصیل سے اسے جواب دیتی وہ آخر میں شرمیلا سے مسکرائی، جبکہ اس کی بات پہ ابراہیم خانزادہ کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی۔ ایک تو نقاب پوش نے اس کی جانب ساری زندگی نہیں چھوڑنی تھی،
اور وہ ساری زندگی اسے اس راز سے الگ ہی رکھنا چاہتا تھا۔ وہ کبھی بھی اسے نقاب پوش والی سچائی نہیں بتانے والا تھا، اسے اپنی زندگی حرام نہیں کروانی تھی۔ ویسے بھی کچھ راز ہمیشہ راز ہی اچھے لگتے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس کو کسی سوچ میں گم پا کر ضروا نے اس سے پوچھا تھا، جس پہ وہ سر جھٹک گیا۔ کچھ نہیں، تمہارے نقاب پوش کا یہی سوچ رہا تھا، تم پہ روز دیتے اور تمہارے پہ زور دیتے۔ اس نے ایک ایک لفظ ادا کیا تھا، جس پہ وہ اپنی جگہ سے اچھلی۔ اللہ اکبر، آپ کا ہوگا وہ، میرا تو نہیں ہے، اتنا بکواس بندہ۔ بالوں کو جھکٹک کر کہتی وہ حال کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ پیچھے وہ اس لڑکی کے رنگ ڈھنگ دیکھتا، سر پیچھے کو پھینکتا ہنس دیا۔